بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتا ہے۔ اس وقت کے پورا ہونے کے بعد اس انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے دنیاوی زندگی کو دارِ عمل بنایا ہے۔ اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب بھی انسان سے اس کے اعمال کے مطابق لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر نکیر کون ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، اور یہ فرشتے قبر میں کون سے سوالات کرتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے دفن کرنے کی کتنی دیر بعد منکر نکیر قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص اچھا اور نیک ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بد نیک اور برا ہو تو منکر نکیر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ان کے ذمے مختلف امور لگائے ہیں۔ ہر فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے امور سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو خوفناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جن کو منکر اور نکیر یعنی نکیرین یا عرف عام میں قبر کے فرشتے کہا جاتا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے سپرد یہ کام دیا ہے کہ وہ مرنے والے سے سوال و جواب کریں۔ تو دوستو، انسان مر جاتا ہے تو اس کے ورثہ اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور اس کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں، تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ ورثہ مردے کو دفن کر کے کچھ دور ہی جاتے ہیں تو دو خوفناک فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گناہ گار ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے، من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ من نبیوں کا، تو تیرا نبی کون تھا؟ اور ایک دو سے روایت کے مطابق
یہ پہنچا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہی جواب دیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قبر کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اسی شخص کو ہوگی جو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا۔ وہی شخص قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان سکے گا جو دنیا میں ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرتا تھا، اور جو شخص دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتا تھا، وہ قبر میں ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پہچان نہ سکے گا۔ پیارے دوستو، جب فرشتے میت سے یہ 3 سوال کر لیتے ہیں اور مرنے والا شخص ان تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد منکر اور نکیر مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ ہم کو پتا تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر اور نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہ نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ جیسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے جس کا تو پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک ہے یا گنہگار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ تو مرنے والا کافر، مشرک یا گنہگار شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو آپس میں مل جا۔ بس اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے اور اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے پیوست ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ پیارے معزز ناظرین، آپ بات کرتے ہیں منکر نکیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے، تو اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر 2 بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیگ کی طرح ہیں جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں جن دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں
فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر روح زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس اٹھانا چاہیں تو اس کو اٹھانا سکیں گے۔ جب یہ ہتھوڑا کسی گناہ گار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کر لی تو آگے کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔